اولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سخت باتیں کرتا ہے. علامہ اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان وہ کہتے ہیں ایک منٹ جی فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل. فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل. پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری. اقبال کہتا ہے اگر لوہا بھی نرم ہو جائے تو پھر تلواریں کیسے بنیں گی. اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے تمام عوام حکمران حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے میرا یہ شعر ہے کہ ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. بس توجہ. مجھے آداب نہیں آتے, میں نے آداب صرف رسول اللہ کے پڑھے ہیں. ہاں بس ایک ہی آداب پڑھے زندگی ڈی چوک دے آداب اسے نہیں پڑھے. کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ڈی چوک میں کیا ہوتا ہے. میں کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ کیا ہے. توجہ میڈیا والے, آپ ہمارے بچے ہیں, آپ ہماری بات درد کو سمجھیں. اے سدا نہیں رہنا ہے تھے. آخری سوال حضور دے بارے ہونا نے اے نہیں ہونا تجھے حکومت پاکستان نہ کتنی وفا کی تھی مالکان نہ. سوال آخر تے قبر چے ہونا نے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اس نبی نہ کتنی وفا کر کے آئے ہو. چلے ہو اسی کوئی اہم درد لے کے نہیں بیٹھے. اے جج ہسے قرآن دی آیتوں تے, اے سپریم کورٹ دے جج ہسے قرآن سن کے ہسے, کہتے ہیں اچھا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب بتاؤ ہم دیکھ چاہو نہ آتے تو کیا کرتے. ممتاز قادری کیا حضور کی عزت پر پیرا نہ دیتا تو کیا کرتا. صدر اس ملک کا کہتا ہے جو سود کھاتا ہے وہ کھائے, جو نہیں کھاتا اس کو اللہ پوچھے گا. پھر عدالتیں ختم کر دو, جو جرم کرے گا اس کو اللہ پوچھے گا. تم نے جج کیوں بٹھائے ہوئے ہیں, پھر اللہ نہیں پوچھنا ہے تو. آپ کو پتہ ہے یہ باتیں آپ چھپا چھپا کر حضور کا دین نہیں چھپے گا. ہاں لاکھوں کوئی اس کے لیے بات کرے, یہ بات نہیں, یہ جتنا ہی دباؤ گے اتنا ابھرے گا. ہاں رسول اللہ نے فرمایا جو میں دین چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. یہ مولویوں اور پیروں اور آپ نے دین کو سہارا نہیں دیا ہوا, دین اپنی پاور سے کھڑا ہے. 24 گھنٹے آپ چلاتے ہیں کیبل تو کہتے ہیں جی ہم ثبوت بتائیں کہ فحاشی کیا ہوتی ہے. جو مسلمان کی بیٹی طواف کعبہ کرتے ہوئے ایسے نہیں کر سکتی, وہ کرکٹ کی گیند ایسے کرا سکتی ہے. میں بتاؤ نا کیوں دین کی تباہی مچائی ہوئی ہے. تم نہیں چل سکتے تو کہو ہم حضور کا کلمہ چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ کعبہ را دہد کم نہش عشق بازاں را سار دہد عشق. اقبال کہندا دین کسی دے پیرے چ نہیں پیندا, جب بٹیرا بھی آئے گا تو دین انہوں شاہین بنا کے پیش کر دے گا. یہ دین دے کوئی بڑے بڑے لوگ خدمت نہیں نہ کرن گے تے اے فقیر دی چوک وچ آ جان گے, اے فقیر آ جان گے, اے فقیر آ جان گے. اے مت کوئی سمجھے کہ ایم ایل اے دین دی گل نہیں کی تھی تے فقیر آ گئے کہ نہ آ گئے. اقبال کہندا جے ابو جال تے ابو لہب اسلام دی خدمت نہیں کی تھی تو پھر اسلام پیرے چ نہیں پیا. بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس بولاب از مکہ ایچے بولا جبی. اقبال کہندا پھر اللہ تعالیٰ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا, سلمان نو فارس تو بلا لیا, صہیب نو روم تو بلا لیا. فرمایا میرے نبی دی خدمت کرو تسی. ممتاز, ہاں جی ممتاز قادری کا نام ہم ایسے نہیں لیتے. اقبال بولیا کہنے لگا غلامہ تے تھکتے بھی کوئی نہیں سن. حضرت عمر کیوں کہندے سن بلال نو ویکھ کے بلال ساڑا سردار ہے. اقبال اتھے پھر بولیا کہنے لگا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. مت کوئی سمجھے مولی خادم کی پگڑی یہ نہ کھلے دین کے لیے, رسول اللہ کو لوگ پتھر مار دیں. یہ باتیں نہ کرو. آپ میڈیا والے, میں آپ سب کا احترام کرتا ہوں لیکن یہ سارے احترام, میری ایک بات اگر آپ سن سکیں,
सारी दुनिया की इज्जतें, तवज्जो, हमें मत कोई समझाए असम्बली की इज्जत क्या होती है, ऐवान सदर की क्या होती है, फौज की मुकद्दस की इज्जत क्या होती है, हम सारी बातों का पता है, लेकिन गैर मशरूत जो मोहब्बत है वो सिर्फ हुजूर के साथ है। बेशक सारी दुनिया की इज्जतें उस खाक पर कुर्बान जहां मेरे आका और मौला ने एक बार पेशाब फरमाया, बस। जदीदो कदीम पढ़े होया इकबाल, जदीदो कदीम पढ़े होया इकबाल, गाजी इल्मुद्दीन दी कबर चो बाहर निकलिया, गाजी इल्मुद्दीन दा वेख के भी कुरान नहीं सी पढ़े होया, ते पीर जमात अली शाह साहब, तुसी कहते मुमताज कादरी का नाम क्यों लेते हो? जदीदो कदीम पढ़े होया इकबाल, गाजी इल्मुद्दीन दी कबर चो बाहर आया, ते पीर सैयद जमात अली शाह साहब नू कहन लगा, शाह जी असी ते गल्लां ही करते रह गए, तरखान दा पुत्र बाजी ले गया। केड़ी गल तो बाजी ले गया? पढ़े हुए तो इकबाल सी, जदीद ते कदीम इकबाल पढ़े हुए थे, वेख के भी कुरान नहीं सी पढ़े होया, ते गल तो विच हो रहे, गल विच हो रहे, गल विच हो रहे, लब्बे गल विच आवे। कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब पेश हो गए, आज कहते हो दहशतगर्द, यहाँ दहशतगर्द आ गए। कायदे आजम ने मुकदमा लड़ा और बुलाने वाले इकबाल थे, उन्होंने कहा आशिक रसूल का मुकदमा लड़, लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। 14 जुलाई 1929 कायदे आजम आगे आगे, इकबाल पीछे पीछे, फाइल उठाई हुई, आधा पाकिस्तान तो उस दिन बन गया था। जजों ने की आए बाएं शाएं, कायदे आजम सीधे हो गए, उन्होंने कहा जजो तुहानू पता ही कोई नहीं हुजूर दी उम्मत ने हुजूर नाल प्यार कितना। गैर मशरूत इकबाल ने चंदा मांगा, इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी इकबाल ने बनाई। मीडिया हमारी ये बातें तो चलाए, बानिया ने पाकिस्तान के हवाले से तो चलाए ना कि इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी किसने बनाई। आज तुम कहते हो मुमताज कादरी का जो नाम लेता है उसका जनाब पर्चे काटते हो, दहशतगर्द है, और उसके घरों में छापे मारते हो। मौली खादिम भी दहशतगर्द, सरवत एजाज साहब भी दहशतगर्द, पेशवाए अहले सुन्नत भी दहशतगर्द, कायदे अहले सुन्नत भी दहशतगर्द, सारे दहशतगर्द। और जलील जो पुत्रों पाकिस्तान जिन्हें पढ़ाया, लब्बैक नारा लब्बैक, जबला के नारा, जबला के नारा लब्बैक। तो मैं ये बात इसलिए कि हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, न खाने का इंतजाम न पीने का, ये किराए के नहीं लाया हूँ, मैं भी इनको नहीं देख रहा, ये मुझे भी नहीं देख रहे, ये किराए के लोग नहीं है, इनमें से हर एक शहीद होने के लिए आया। ये आपको गलतफहमी हो गई थी इनको सबको, और अभी भी हम पता नहीं हमें ये क्या क्या गालियां दे देंगे कि आपने हमें शहीद क्यों नहीं करवाया, फिर क्या करेंगे? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बात सुने, बात सुने, तवज्जो। कायदे आजम से चंदा मांगा इकबाल ने, कहा मैंने इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी बनाई है, तारीख रिहाई बनाई हमने, कहा नहीं 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 ये तारीख तो दहशतगर्दी की है। मैंने कहा फिर इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी इकबाल ने क्यों बनाई? कहा गाजी को छुड़ाना है। उसने कानून हाथ में नहीं लिया, उसने तो उस सल्तनत का कानून हाथ में लिया जिनके इक्तदार पर सूरज नहीं गुरूब होता था। लाखों सलाम हो कायदे आजम पर। वो कहने लगे इकबाल जे चंदा मंगदा तू मुस्लिम लीग वास्ते ते मैं नहीं सी देना, तेन गिन के पैसे देने सन, जे किसी गरीब वास्ते मंगदा मैं तेन गिन के देने सन। चेक बुक कायदे आजम ने जेब चो कढ़ी, इकबाल के सामने रखी, उन्हें कहा चंदा मंगया तू आशिक रसूल वास्ते, जितने तू लिखेगा कायदे आजम इतने दे देगा। ये मैं ये मीडिया को देखकर तकरीर नहीं कर रहा, मेरी तकरीरें इससे भी ज्यादा सख्त पड़ी हैं।
میں نے کبھی مجمع کو دیکھ کر تقریر نہیں کی. ہاں جی میرا تعارف یہ ہے, میرا تعارف اگر میڈیا چلا دے, میں کون ہوں؟ کتا پاک رسول اللہ دا, کتا پاک رسول اللہ دا, بھونکے شور مچاوے. کیوں؟ کتا تو رکھا اس لیے جاتا ہے نا تا مالک کی حفاظت کرے. کتا پاک رسول اللہ دا. اے قائد اہل سنت کھڑے, اے پیشوائے اہل سنت, اے غازی صاحب کے بڑے بھائی, اے جرنیل اہل سنت, اے حاجی صاحب, اے صاحبزادہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب, نائب چیئرمین, اے جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب, اے سارے اہل سنت مشائخ علماء سٹیج ہوتے. تسی حضور دے غلام, تسی بھی حضور دے غلام, تسی بھی رسول اللہ دا. میرا تعارف ہے وے کتا پاک رسول اللہ دا, بھونکے شور مچاوے. کیوں؟ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے چیئرمین قائد اہل سنت حضرت کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید مجدہ, یہ پورے اہل سنت کے متفقن علیہ قائد ہیں, اور پیشوائے اہل سنت اور اہل سنت کے بھرم درد رکھنے والے, ہمیں بھی ساتھ چلانے والے حضرت علامہ پیر محمد افضل قادری دامت برکاتہم العالیہ, جو کہ روح رواں ہے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے. یہ جرنیل اہل سنت اور عظیمت کی راہ پر چلنے والے حضرت قبلہ سروت محمد اعجاز قادری صاحب زید شرفو, وہ بھی تشریف فرما ہے. یہ برا دے کے تے این چہرے نہیں ہوندے. ہاں, ایک برا دے کے پھر برا سویرے آ کے نہ کرتا لا دیتا ہونے کہ میں بھی شہید ہونے کے لیے آیا ہوں. ایک بھائی دے کے پھر دوسرا بھی تیار ہوئے, گل وچ ہو رہے, گل وچ ہو رہے. توجہ تے انہاں دے ابا جی سانو کہندے میں ایک تا دے چکیا, میرے 6 ون ایندا لوڑ پئی تے باقی بھی 5 دے دیاں گا. ایک دے کے 5 کوئی اور دے وے, کوئی نہیں دے گا, حضور دا غلام دے گا. تے آخر تے رو کے کہندے میں بڈھا پتنی میری قربانی اسلام وچ لگدی یا نہیں, جے ایندا لوڑ پئی تے میں بڈھا بھی حضور دی عزت واسطے حاضر ہاں. یارا اداکاراں دیاں گلاں چلاندے ہو, انہاں جتیاں ایو جیاں پائیاں, انہیں کلمہ ایو جیاں رکھیاں. بابے دی گل چلاؤ, 1400 پچھلیاں صدیاں امت زندہ ہو جائے گی کہ 5 ایک دے کے 5 بابا ہور دیندا سی. اے گل تے چلاؤ نا ٹی وی تے, بھائی کیڑی طاقت ہے جڑی ایک دے کے 5 ہور دیواندی. میں اقبال کو پوچھا, میں آکھو اقبال توجہ, میں آکھا اقبال وہ اتنی وڈی گل ایک دے کے 5 کون دیندا؟ اقبال کہندا تینوں پتہ نہیں, دل سے عشق توانا می شود, خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے چ عشق رسول ہوے. اس تو بغیر اے شہید اعظم دے بڑے بھائی محترم المقام مجاہد اسلام ملک دل پذیر صاحب, اے 7 تو بڑے شیر A1 جڑے ساڑے سامنے کھڑے, اینا شیرہ سانو بٹھائی رکھیا اپنی طاقت نال. گھا کھاندے رہے ساڑے سامنے, صبح دا ناشتہ جنہ گھا نال کیتا ہے, پیر صاحب بھی گھا نال کیتا ہے. میں نو کسی نے امرود چھوٹا لیا دیتا, میں ادھا کھا کے ادھا تا کارکناں نو دے دیتا. میں نو نہ گھا نہیں کھان دیتا. انہاں کہ تو پہلے بھی بڑا بیمار ہے, میری رات دی گڈی بھی نہ قبضے چ لئی ہوئی, میری دوائیاں بھی ساریاں اودے وچ ہیں, تے میں پھر بھی تواڈے سامنے مریا نہیں. میرا دل تے سی یارا میری بھی تو لاش جاندی. تے ڈی چوک تے یاد رکھدا ایک آیا سی مولوی چلا جا, تے حضور دے نام تے جتے جنازہ لے گیا, لیکن میری قسمت نہ بن سکی. ہاں جی میں بالکل, میں کوئی دوائی, میں بغیر ایک شہید بھی ہو گیا. توجہ, تسی اے سارے شیرن رسول اللہ دے, اے علماء تے مشائخ, بڑی بڑی گدیاں دے علماء مشائخ جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں, وہ بھی یہاں روڈ پر سوئے رہے. ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, میڈیا والوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور حضور کے غلاموں کا آپ نے پیغام پہنچایا.